اگر یہ رمضان کا روزہ ہے اور اس نے زوال کے وقت سے پہلے روزے کی نیت کر لی، سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد کوئی شخص اگر کھانے پینے میں مشغول رہا، روزے میں کسی شخص نے بھول کر کچھ کھا پی لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج روزے کے کچھ ضروری مسائل ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ مسلمان خدا کے خاطر خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبح صادق کے وقت سے لے کر سورج ڈوبنے تک کھانے پینے اور جمع یعنی کہ سیکشول انٹرکورس سے رکا رہے، تاکہ اس کے دل میں خدا کا تقوی پیدا ہو جائے اور اسے خدا کی رضا حاصل ہو جائے۔ روزے میں سحری سے لے کر افطار تک بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں، جس میں سب سے پہلے سحری کے کچھ مسائل ہیں۔ سحری کرنا دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن اگر کوئی شخص سحری نہیں کر پایا، کسی وجہ سے اس کی نیند نہیں کھل پایا، وہ اٹھ نہیں سکا، اور بعد میں جب وہ اٹھا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ روزہ رکھ لے، اگر یہ رمضان کا روزہ ہے اور اس نے زوال کے وقت سے پہلے روزے کی نیت کر لی کہ میں صبح کے وقت سے روزے سے ہوں، تو دوستو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بسا اوقات لوگ سحری میں ناپاک ہوتے ہیں اور ان کو اتنا وقت نہیں مل پاتا ہے کہ وہ پاکی حاصل کر لے، تو دوستو ایسی حالت میں بھی ان کا روزہ ہو جائے گا، لیکن اتنی دیر ناپاک رہنا منع ہے کہ کوئی نماز اس کی قضا ہو جائے۔ مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے دوستو کہ بسا اوقات روزے کی حالت میں لوگ سوئے ہوئے رہتے ہیں اور ان کو احتلام ہو جاتا ہے، نائٹ فیل ہو جاتا ہے، تو ایسی حالت میں بھی احتلام ہو جانے کی صورت میں دوستو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ آپ کا روزہ برقرار رہے گا۔ سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد کوئی شخص اگر کھانے پینے میں مشغول رہا تو اس کا دوستو یہ روزہ شروع ہی نہیں ہوگا، بلکہ اسے اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ روزے میں کسی شخص نے بھول کر کچھ کھا پی لیا یا کھا پی رہا تھا اور فوراً اس کو یاد آ گیا اور جو کچھ بھی اس کے منہ میں تھا اس نے فوراً نکال دیا، تو دوستو اس کا یہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے میں کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلے گیا یا ناک میں پانی چڑھا رہا تھا اور دماغ میں پانی پہنچ گیا تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر کلی کرتے میں اس نے سارا پانی نکال دیا تھا، کچھ ہلکی سی تری باقی رہ گئی تھی جو تھوک کے ساتھ اندر چلی گئی، تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں گرد و غبار یا مکھی اگر منہ میں چلی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر دھواں اندر پہنچایا، مثال کے طور پر جلتی اگربتی کے پاس منہ لے گیا، اس کو سونگھ لیا اور دھواں پھر اندر چلا گیا، تو دوستوں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں کان میں پانی چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، یا اس نے خود سے پانی ڈال لیا تو بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر تیل ڈالا یا تیل چلا گیا تو پھر روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں اگر کسی نے اپنی آنکھ میں دوا ڈالی تو دوستوں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن کان یا ناک میں دوا ڈالے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں اگر کسی شخص نے اپنے دانتوں کا علاج کروایا اور تھوک کے ساتھ خون حلق کے اندر چلا گیا تو اس کا روزہ دوستوں ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں انسولینس لگوانا یا کسی اور طریقے سے دوا لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن بلا وجہ بلا ضرورت گلوکوز وغیرہ نہیں چڑھوانا چاہیے، اس بات کا خیال رکھیں۔ اگر اسی طرح کسی کو روزے کی حالت میں بلڈ ڈونیٹ کرنا پڑ جائے یا کسی اور طریقے کی خون کی جانچ کرانی پڑ جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ روزے کی حالت میں خون نہ نکلوائے تاکہ روزے میں کسی طرح کی کوئی کمزوری اس کو محسوس نہ ہو۔ انہیلر استعمال کر لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں خوشبو تیل سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے میں گٹخا، تمباکو، سگریٹ، پان استعمال کرنے سے دوستوں روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے اس میں سے کچھ حلق کے اندر جائے یا نہ۔ اسی طرح گل منجن کرنے سے بھی انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان روزے کی حالت میں مسواک کا استعمال کرے، مسواک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے، یعنی وومیٹنگ کا مسئلہ بھی بہت اہم ہے دوستو، کہ روزے کی حالت میں اگر کسی شخص کو خود بخود الٹی ہو جائے تو پھر چاہے کتنی بھی ہو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر کسی شخص نے روزہ یاد ہوتے ہوئے جان بوجھ کر الٹی کی اور اگر پھر وہ الٹی منہ بھر کے ہو گئی، اتنی ہو گئی کہ اس کو منہ میں روک نہیں سکتا تھا، تو اس کا روزہ پھر ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھر سے کم الٹی ہوئی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پھر بسا اوقات کچھ الٹی میں سے واپس بھی چلا جاتا ہے یا انسان واپس لوٹا لیتا ہے، تو اگر منہ بھر سے کم الٹی تھی
اور خود سے لوٹ جائے یا وہ لٹا لے تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر الٹی منہ بھر تھی اور اس میں سے اس نے کچھ لٹا لیا، پھر چاہے وہ چنے کے برابر ہی کیوں نہ لٹایا ہو، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ تھے روزے کے کچھ اہم اور ضروری مسائل. اللہ تعالی ہمیں شریعت مطہرہ کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.